وہ ایک قصہ لکھا ہے حدیث کے طلبہ کا کہ اس زمانے میں اپنی حاجت بھی لوگوں سے چھپائی جاتی تھی. سوال کا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کسی سے سوال کیا جائے. تو 3 طالب علم حدیث سیکھنے کے لیے ایک علاقے میں گئے. بڑے محدث تھے، وہاں حدیث سکھائی جاتی تھی، مسجد میں درس ہوتا تھا. اور اس زمانے میں ایسے مدرسے تو ہوتے نہیں تھے کہ 3 وقت کا کھانا ملے. ہر ایک اپنے خود ہی ترتیب بناتا تھا. یہ تینوں ساتھی کچھ اپنے پیسے جمع کیے اور حدیث پڑھتے رہے اور کھاتے رہے، یہاں تک کہ ان کا توشہ ختم ہو گیا. توشہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا کیا کریں. ایک دن کا فاقہ آ گیا، کچھ بھی نہیں، سارے دن کچھ بھی نہیں کھایا. دوسرے دن فاقہ آ گیا، تیسرے دن بھی فاقہ آ گیا. 3 دن کے بعد اب حکم یہ ہے کہ بھی جان بچانا فرض ہے. اب اس فرض کے لیے سوال کرنے کی گنجائش ہے. یہ اضطراری کیفیت ہے، مجبوری کی حالت ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اب سوال کر لو. اب یہ لوگ ایسے تھے کہ سوال اللہ کے غیر سے کرنا ان کے لیے بوجھ تھا. اب تینوں کہتے تو مانگ لے، وہ کہتے تو مانگ لے، وہ کہتے تو مانگ لے. تو کہا چلو قرعہ ڈالتے ہیں، کوئی ایک تو مانگے گا. جا کے قرعہ ڈال لیا. ایک ساتھی کے نام نکل آئے کہ بھائی تمہیں مانگنا ہے. بس ٹھیک ہے، میں صبح جاؤں گا مانگنے، رات کو نہیں، آج تو چھوڑ دو، صبح میں جاؤں گا. اور وہ 2 ساتھی لیٹ گئے اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ یہ ہاتھ تو کبھی غیر کے سامنے پھیلے نہیں ہیں، یہ کیسے غیر کے سامنے اٹھیں گے. آپ ہمیں اس سوال کی ذلت سے بچائیے. اب اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے. جب آدمی اللہ سے لو لگاتا ہے تو پھر نظام حرکت میں آتا ہے. اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کو خواب آیا کہ خواب میں کوئی کہتا ہے کہ فلاں مسجد میں جاؤ جو جامع مسجد ہے تمہارے علاقے کی، اور وہاں 3 مسافر طالب علم ہیں، ان کو پکا ہوا کھانا پہنچاؤ اور ان کا اکرام کرو. آنکھ کھل گئی بادشاہ وقت کی، آنکھ کھل گئی تو اس نے سوچا کہ ابھی تو آدھی رات کا وقت ہے اور اب سب سوئے ہوئے ہیں، صبح جا کے ان کا اکرام کر لیں گے. سو گیا. تو پھر خواب آیا کہ بھئی تمہیں کہا گیا کہ فلاں مسجد میں جاؤ اور اکرام کرو ان کا. تو پھر وہ آنکھ کھل گئی. پھر یہ سوچنے لگا کہ اب اتنی رات میں کس کو جگاؤں، وزیر کو جگاؤں، کیا کروں. پھر سو گیا. تو اب کوئی تلوار ہاتھ میں لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ تم ان کا اکرام کرتے ہو یا تمہارا علاج کرے. اب تو آنکھوں سے نیند بھاگی اور اسی وقت اس نے انتظام کروایا، کھانا پکوایا اور اس علاقے کی مسجد میں بھیجا. اور ایک دراہم کی تھیلی، سونے کے سکے وہ بھیجے. دیناروں کی تھیلی لے کر اور کھانا لے کر وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا خادم، اور دروازہ کھٹکھٹا اور کہا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، نام لے کر. یہاں کوئی ہے؟ کہاں یہ 3 طالب علم ہیں. کہا یہ بادشاہ وقت نے تمہارے لیے کھانا بھی بھیجا ہے، یہ دینار بھی بھیجے ہیں تمہارے لیے، اور صبح بادشاہ سلامت تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے. کہا اچھا. انہوں نے لے لیا کھانا، کھانا کھایا اور 2 یا 3 دینار اٹھائے بس، باقی وہیں چھوڑے. اور راتوں رات اس علاقے سے کو چھوڑ کر نکل گئے کہ بھئی صبح سب کے سامنے پھر ریاکاری ہوگی کہ یہ لوگ تھے. تو وہاں اس زمانے میں لوگ خرچ کرنا جانتے تھے، لینا نہیں جانتے تھے. اور لینا جو جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے جانتے تھے.